السلام علیکم، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ لنک نیوز ایچ ڈی ٹی وی۔ آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو آج کی تازہ خبر کی طرف۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹیکسلا سے مظہر حسین صادق تحصیل رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں ٹیکسلا کچہری باران رحمت کو حکام نے زحمت بنا دیا۔ نکاسی آب کا نظام مفلوج، سیلین ذلیل و خوار۔ نکاسی آب کا مسئلہ حل نہ ہونے سے گندا پانی جوڑ کا منظر پیش کرنے لگا۔ تھوڑی سی بارش اور جل تھل ہونا معمول، سرکاری املاک کو نقصان پہنچنے اور وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ۔ نکاسی آب کا مسئلہ عرصہ دراز سے حل طلب ہے۔ نکاسی آب کا مسئلہ حل نہ ہونے کا ذمہ دار کون؟ ارباب اختیار کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق حالیہ بارش سے آتا کچہری میں نکاسی آب کے نظام کا بھی پول کھل گیا۔ نکاسی آب نہ ہونے کے باعث برساتی پانی جمع ہو کر تالاب یا جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس سے وکلاء و سائلین کو آمد و رفت میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال پر متعدد بار اعلیٰ حکام کی توجہ مبذول کرائی گئی، مگر انتظامیہ نے سروے کر کے سدباب کا کوئی حل نہیں نکالا اور نہ ہی سیوریج لائن کی تعمیر اور نکاسی آب کا کوئی جامع مؤثر بندوبست کیا۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل ایڈیشنل سیشن جج میڈم ساجدہ چودھری نے سو موٹو لیتے ہوئے اور ذاتی انٹرسٹ سے نکاسی آب کے لیے سیوریج لائن کی تعمیر شروع کرائی، جس کی پاداش میں انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا اور بااثر قبضہ مافیا نے دوبارہ سیوریج لائن بند کر کے نکاسی آب کا راستہ روک لیا، جس کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں اور آتا کچہری سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوتا ہے، جس سے املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ کیا سائلین کو نکاسی آب کے مسئلہ سے چھٹکارا دلانا حکام بالا کی ذمہ داری نہیں؟ اگر نہیں تو پھر عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری؟ ایئر کنڈیشنڈ رومز میں بیٹھ کر پلاننگ کرنے سے کیا مسائل کا حل نکل سکتا ہے؟ میڈیا ٹاک یا فوٹو سیشن کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کا یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ متعدد بار بلدیہ حکام نے نکاسی آب کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، لیکن تمام تر وعدے اور احکامات صرف زبانی جمع خرچ تک ہی محدود ہیں۔ نکاسی آب کا مسئلہ حل نہ ہوا، وعدے اور اعلانات کیے جاتے ہیں کہ مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن عمل درآمد نہ ہے۔ ارباب اختیار کو سنجیدگی سے نکاسی آب کے مسئلہ کے حل کی خاطر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے، تاکہ باران رحمت باران زحمت نہ بنے۔ موجود ہوں ٹیکسلا کی کچہری ایریا میں اور میرے ساتھ اس وقت سید نذیر حسین شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں۔ جو حالات آپ نے دیکھے ہیں کچہری کے اندر کے اے سی صاحب کے آفس کے، ان کے حوالے سے ان کی رائے لینا چاہیں گے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں، اگر ہماری عدالتیں جو ایک معاشرے کا فیض ہوتی ہیں، ایک تحصیل کا یا ایک ڈسٹرکٹ کا، وہاں پہ اگر نکاسی کا یہ انتظام ہے تو باقی ٹیکسلا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہاں کیا ہوگا اور یہاں پہ اس جو غلطی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک اہم ایشو پر مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچہری ہے یہاں انصاف کے لیے لوگ آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ کچہری ہے، ساتھ ہی اے سی صاحب کا دفتر ہے جو کہ اس پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، یہ انتظامیہ یہاں پر ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس تحصیل ٹیکسلا کا ہر شہری یہاں کچہری میں اپنے مسائل کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں سب سے آپ نے دیکھا ہوگا جو پانی کی صورتحال ہے کہ ادھر ایک سول کورٹ بھی ہے اور ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں، بندہ وہاں جا نہیں سکتا، یعنی رستہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اے سی صاحب کی ہے، تو یہ ان کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تھی۔ جو بھی آتا ہے وہ اپنا ٹائم گزار کے نکل جاتا ہے اور اس عوامی مسئلے کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے، حالانکہ یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ جو لوگ خود اپنے آپ کو یا ایسی جگہ کو
اس کی بابت کوئی انصاف پر مبنی کوئی دادرسی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ سوچیں کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہاں جتنی انتظامیہ ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وکلاء بھائی یہاں ہیں، اور اس کے علاوہ ڈی سی صاحب بھی آتے رہتے ہیں، سارے یہاں تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے، سب انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ افسوس کا مقام ہے۔ اور میرے خیال سے مجھ سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے یہ انٹرویو کیے ہوں گے، لوگوں سے بات کی ہوگی، انہوں نے اپنی اچھی رائے دی ہوگی، لیکن یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں باہر نکل جائیں اڈے پر تو رکشوں کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے، ریڈیوں کو دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے۔ آخر ان کو ٹھیک کرنے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، لاپرواہی سے کام لے رہا ہے؟ اور اس کے لیے میرے خیال سے قانونی راستہ ہی کوئی نہ کوئی اختیار کرنا چاہیے۔ اخلاقی طور پر تو بہت کافی دفعہ اس بات کو دہرایا جا چکا ہے۔ تو آپ کی وساطت سے میں جو ہے اعلیٰ عدلیہ سے، اعلیٰ انتظامیہ سے اور باشعور شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بابت وہ توجہ دیں اور یہ مسئلہ حل کیا جائے، کیونکہ آج دیکھیں ہم وہاں کورٹ کی طرف بھی نہیں جا پا رہے، تحصیلدار کے پاس بھی نہیں جا پا رہے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس بابت بات کرنے کا۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہے کہ جو مرکزی تحصیل کی انتظامیہ ہے اس کی اپنے جو مین دفاتر ہیں ان کی اگر یہ حالات ہیں تو باقی ٹیکسلا کے حالات اللہ ہی حافظ ہوں گے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کرے کہ اس عوام پہ اور اس ٹیکسلا شہر پہ کسی کو رحم آئے اور وہ ان کی بہتری کے لیے سوچے، اے سی میں بند مطلب ایئر کنڈیشنڈ آفسوں میں سے نکل کے پبلک میں آئیں، ان کی تکالیف کو دیکھیں اور ان کو حل کرنے کی تھوڑی سی کوشش کر لیں، یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہوگی۔ جی اس وقت میرے ساتھ جناب مدثر شاہ صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ، ان کی رائے لیتے ہیں۔ جیسا کہ نذیر شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ اے سی صاحب اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیکسلا بار بھی یہاں پہ موجود ہے، تو کیا اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے ان حالات کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے بات کرنے کا یہاں پہ موقع دیا۔ میرا تعلق پاکستان عوامی تحریک سے ہے اور میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہوں، تو اس حوالے سے کیونکہ ایک عوامی جماعت اور ایک مڈل کلاس جماعت کا میں نمائندہ ہوں، تو آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ کورٹ کمپلیکس ٹیکسلا میں یہ جو مسئلہ ہے یہ تقریباً پچھلے 2-3 سال سے یہ چل رہا ہے۔ بیسیکلی یہ جو پانی ہے، کیونکہ میں یہاں کا قدیم رہائشی ہوں، تو یہ پانی جو ہے یہ صدیوں سے جو ہے یہ ادھر ہی جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بن ہوتی تھی جس کو محلہ بنی کہتے ہیں، یہ سارا پانی ادھر ہی جاتا تھا۔ تو یہ جس وقت کورٹ کمپلیکس کی تعمیر ہوئی تو شاید اس وقت یہ مسئلہ جو تھا فوری طور پر اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور یہ جو نالا تھا وہ پرائیویٹ آبادی نے آگے سے بند کر دیا۔ تو اس پہ ایک سٹیپ لیا تھا ہماری ایک بہت ہی بہادر یہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج میڈم ساجدہ چودھری یہاں پہ آئی تھی، تو ہم نے اپنے طور پر ان کو یہ مسئلہ جو ہے ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے اس کا جو جینون جو اصل راستہ ہے جو صدیوں سے جا رہا ہے اسے کھولنے کی کوشش کی، آگے پائپ لائن بھی ڈالی۔ تو ہوا یہ کہ لوکل انتظامیہ جو تھی، یعنی اے سی صاحبان اور یہ جو تھے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں انتظامیہ نے ہمیشہ قانون شکنی کی ہے، اور کبھی بھی عدلیہ کے جو احکامات ہیں ان کو انہوں نے نہیں مانا، اور یہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے اور سیاسی مافیا کے زیر اثر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہماری جو بہادر جج تھیں انہوں نے کوشش کی، اور انتظامیہ نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا،
اور تھوڑا سا کیونکہ پائپ بھی ڈل چکا تھا اور تھوڑا سا کام رہ گیا تھا اور وہ کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج یہاں پہ پانی کھڑا ہے. اور اس پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے سیشن کورٹ ہمارا جو بار کا آفس ہے جہاں پہ ہم 300 سے زائد ہمارے جو وکلاء ہیں ہمارے وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پہ ہمارے صدر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھتے ہیں. تو اس کے بعد آگے چلیں تو تحصیلدار آفس ہے، وہاں پہ ایک اے سی آفس ہے، وہاں پہ جو ہے کہ انتظامیہ کا ایک مرکزی دفتر ہے، تحصیل کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ. تو وہاں پہ پانی کھڑا ہے اور یہ لوگ جو ہیں خاموش تماشائی ہیں، بھاری بھرکم مراعات لے رہے ہیں اور بھاری جو ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن کام جو ہے ان کے ذمہ جو ہے جو انتظامیہ کو ہوتا ہے وہ یہاں پہ بالکل نہیں ہو رہا. تو ہمارے جو تنظیمیں ہیں جس طرح بار ایسوسیشن ہماری ٹیکسلا بار ایسوسیشن ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے اجاگر کریں. اب عدلیہ ہمارے پاس ہے، ہمارا یہ عدلیہ اور ہمارے وکلاء کا بھی یہ مسئلہ ہے، تو یہ کسی قانونی راستے کو اختیار کرتے ہوئے تو یہ راستہ کھلوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سیٹل لا ہے کہ جو پانی کا جو جینون جو فلو ہوتا ہے یہ سیٹل لا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اس جینون فلو کو نہیں روکا جا سکتا، یہ قانون ہے. تو یہ ایک صدیوں پرانا پانی ہے اور اس کو انہوں نے روک کے جو سرکاری املاک ہیں ان کو شدید یہ نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ، اور یہ لینڈ مافیا ہے، ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے اور انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہاں پہ یہ صرف تنخواہیں نہ لیں بلکہ عوام کی خدمت بھی کریں، کام بھی کریں. تو اس جو ہے لیول پہ ہمارے لائق جو خدمت ہوگی، ہمارے لائق جو کام ہوگا، میں تو گائے بگائے جو ہیں وہ ٹیکسلا کے جو مسائل ہیں اے سی صاحب کے سامنے رکھتا رہتا ہوں. جس طرح ہماری ہیوی ٹریفک تھی دن کے وقت، تو اس کے بعد رکشے، غیر قانونی رکشے ہیں، جو کم سن ڈرائیور ہیں جو رکشوں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی، اسی طرح یہ پانی کا مسئلہ ہے تو میں اجاگر کرتا رہتا ہوں. تو یہ میری جو ہے یہ اپیل ہے بار ایسوسیشن ٹیکسلا سے اور لوکل انتظامیہ سے کہ اور جو ہمارے سینئر یہاں پہ جج صاحبان ہیں کہ وہ اس اہم مسئلے کا نوٹس لیں اور قیمتی املاک کو بچائیں. میرا تعاون ہر وقت ان کے ساتھ رہے گا. جی بہت شکریہ مدثر شاہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفید کیا.